أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حمد و صلاۃ کے بعد واجب الاحترام حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کے 26ویں پارے سے ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو موضوع کا آغاز کیا تھا۔ موضوع کا نام یہ رکھا گیا تھا، امام مسجد ہونا جرم کیوں؟ اسی موضوع کی آج اللہ کی توفیق اور عنایت سے ہماری دوسری قسط پیش کی جا رہی ہے۔ جو آیت مبارکہ کے الفاظ تلاوت کیے، اللہ پاک نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ کہ جس قدر بندے کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہوتی جاتی ہے، اسی قدر وہ بندہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں عزت بھی پاتا جاتا ہے اور اللہ کا قریب بھی ہوتا چلا جاتا ہے۔
مسجد کے اندر خدمت کرنے والے ویسے تو جس کا دل چاہے آ کر مسجد کی خدمت کرے اور اللہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب پائے، مگر عام طور پر جو مسجد کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، ان میں سے ایک امام اور ایک خطیب اور ایک مؤذن ہوا کرتا ہے۔ یہ اپنی اپنی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو نبھاتے ہوئے مسجد کے اندر اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور عوام الناس کو خدا رسول کے پیغامات پہنچا کر، قبر حشر کی فکر دلا کر اللہ تعالی کی طرف بلانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ لیکن خطیب وہ چونکہ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری فقط جمعۃ المبارک کا خطبہ دینا ہوا کرتی ہے اور بقیہ 5 نمازیں اس کے ذمہ نہیں ہوتی، لیکن بعض جگہوں پہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو 5 نمازیں پڑھاتا ہے، جمعۃ المبارک کا خطبہ دینا یہ بھی اسی کے ذمے لگایا جاتا ہے۔ اور مؤذن اس کی ذمہ داری مسجد کے اندر اذان کی صورت میں لوگوں کو خبردار کرنا کہ اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، لہذا اپنے کام کاج ترک کر کے اللہ تعالی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کر لو۔ تو زیادہ تر ان میں سے نشانہ تنقید وہ فقط امام کو بنایا جاتا ہے، کیونکہ مؤذن نے جب اذان کہی مسجد کے اندر کوئی نہ تھا، اس نے فقط اذان کہی اور خطیب وہ جمعہ کے دن آیا اور خطبہ دیا اور چلا گیا، تو امام نے چونکہ دن رات میں 5 وقت مسجد کے اندر نماز پڑھانے کے لیے آنا ہوتا ہے، اس واسطے ہر بندے کی نظر اس پہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات وہ کام یا وہ چیز کہ جو بالکل شرع کے مطابق ہوتی ہے، لیکن کسی بندے کو اس کے بارے میں غلط فہمی ہو جائے، اس کے عدم علم کی وجہ سے وہ اس کو عجیب سمجھ کے اس پر انگلی اٹھا بیٹھتا ہے، اور بعض اوقات ان حضرات کے لیے بڑے عجیب قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ مصلی رسول کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھانا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ دنیا کے اندر جو بھی کام ہے، دنیاوی کام ہو، اس کے لیے بندے کو پہلے محنت کرنا پڑتی ہے، اور خاص طور پہ دینی کاموں کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بندے کو اپنی زندگی کا ایک بہت سارا حصہ وہ صرف کر کے تو دین کی سمجھ کو حاصل کر کے اس کے بعد عملی زندگی کے اندر اتر کر اس کا مشاہدہ کرنا ہوتا ہے کہ اب جو میں نے محنت کرتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک حصہ صرف کر دیا، اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔
محنت شاقہ کے بعد جب ایک شخص طویل عرصہ جد و جہد کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جب امامت اور خطابت کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کو عملی میدان کے اندر جو عزت دی جاتی ہے اور جن الفاظ اور جن ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے، اس طرح کے اہانت آمیز الفاظ اس کے لیے جو استعمال کیے جاتے ہیں، اگر کسی کو کہا جائے کہ تم کو اس طرح کہا جائے گا تو آپ اس منصب کو سنبھال لیں، تو کوئی شخص دل پر پتھر رکھ کر ہی اس پیشہ کو یا دین کی خدمت کو اختیار کرے گا۔ اور جب ہم دنیا کی طرف آتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی کورس کرنے والا نوجوان ابتدا کے اندر یہ جانتا ہوتا ہے کہ اس کورس کی تکمیل اور ڈگری کے حصول کے بعد اس کو یہ کہا جائے گا، معاشرے میں اس کا ایک مقام ہوگا، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، روزگار اس کا باعزت ہوگا، اور اسی طرح وہ نوجوان کہ جو اپنے آپ کو مستقبل کا انجینئر خیال کرتا ہے اور اسی طرح دیگر خوبصورت ٹائٹل کے عہدوں پر فائز ہونے کی امید میں معاشرے کے کافی سارے نوجوان خوش نظر آتے ہیں۔ کالجوں کی طرف دیکھا جائے، یونیورسٹیوں کی طرف دیکھا جائے تو ہر پڑھنے والے کا ایک اپنا ذہن ہے کہ میں کل کو یہ کہلاؤں گا، میں یہ بنوں گا، مجھ کو اس قدر عزت دی جائے گی۔ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مدرسہ کے اندر علم کو اپنے سینے کے اندر منتقل کرنے والا وہ مستقبل کے سلسلہ میں قطعی طور پہ کوئی امید نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے استاد کی عوام کے اندر کوئی عزت نہیں، کل کو ہمارا بھی یہی حال ہوگا، اور جو حسن سلوک ان کے ساتھ مدرسہ یا مسجد والوں کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس سلوک کو اپنے استاد کے ساتھ دیکھ کر وہ یہی سمجھتا ہے کہ کل کو ہمیں بھی ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ معاشرے کے اندر ایک عالم کو جو مقام حاصل ہے اس کا اندازہ مختلف علاقوں اور زبانوں میں وہاں کی آبادی کی طرف سے ملنے والے القاب اور ناموں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ امام کو یا خطیب کو یا کسی عالم کو اس کے سامنے ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کیا جاتا ہو، مگر عام طور پہ گھروں کے اندر جب بات چیت ہوتی ہے تو عجیب قسم کے الفاظ ان حضرات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو ایسا معاشرہ جہاں پر عالم کی قدر نہ ہو تو وہاں پر اگر محلے کے چند ایک بچے دین کا درس لینے کے لیے اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تعلیم و تربیت پا بھی رہے ہوں گے تو ان کی مدارس کے اندر موجودگی کی یا تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اور ان کے والدین نے یہ طے کر لیا ہے کہ عوام جو مرضی کہے ہم نے اسی راہ پہ چلنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، اور ہم نے تمام مصائب و مشکلات کے باوجود
اصلاح احوال اور تبلیغ دین کا کام کرنا ہے، اور یا پھر ان کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے گھریلو حالات اجازت نہ دیتے ہوں کہ وہ دوسروں کی طرح بہت سارا سرمایہ خرچ کر کے دنیا کی طرف آتے، اس واسطے ان کو اس ماحول میں رہنا پڑتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ان حضرات کی شان بیان فرمائی، ان کی صحبت کے اندر بیٹھنے والوں پر جو اللہ پاک انعام فرماتا ہے، آپ سرکار نے اس کا بھی بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ سرکار نے علماء کے ساتھ محبت کرنے کا سبق دیا، ان کی باتوں کو سننے کے لیے آپ نے اپنی امت کو تیار فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اُعْطُوا عَالِمًا او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامس فتهلك۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اپنے ہر امتی کو یہ سبق دیا، اپنے ہر امتی کو اللہ کے محبوب نے حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو صبح کر اس حال کے اندر کہ تو خود عالم ہو، تو خود علم والا ہو، یا تو صبح کر اس حال کے اندر کہ تو علم کو سیکھنے والا ہو جائے، یا صبح کیا کر اس حال کے اندر کہ تو علم بیان کرنے والوں کی باتیں سننے والا ہو یا ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ صبح کی جائے اس حال میں کہ بندہ خود عالم ہو، اگر خود عالم نہیں تو علم کی باتیں سننے والا ہو، اگر علم کی باتیں بھی نہیں سن سکتا تو علم کو سیکھنے والا ہو، اگر یہ صورت بھی نہیں تو کم از کم میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والا بن جا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بنا تکن الخامس فتهلك، اے میرے امتی مسلمان ان چار کے علاوہ پانچواں نہ بننا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی ورنہ تو بندہ اسی دنیا کے اندر ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو حکم فرمایا کہ تم کو چاہیے کہ یا تو خود عالم بنو یا علم کو حاصل کرنے والے بنو۔ آگے آپ نے فرمایا مستمعاً، ان کی باتوں کو غور کے ساتھ سننے والا، یہ نہیں فرمایا کہ سامعاً، سامع مستمع فرمایا۔ مستمع استماع کا مطلب ہوتا ہے ہمتاً گوش ہو کر کسی کی بات کو سننا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سبق دیا کہ جب کسی عالم کی علم بڑی بات کو تمہارے سامنے بیان کیا جائے، تمہارے سامنے علم کی بات کی جائے، عدم توجہ کے ساتھ یا سرسری توجہ کے ساتھ اس کو نہیں سننا، اپنے آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک سراپا کان بنا کے اس کی بات کو سننا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر یہ نہیں بن سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اگلا فرمان، میرے آقا نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعهم للناس۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر لوگوں میں سے زیادہ پیارا، زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہو۔ مسلمان کا حقیقی نفع دنیا کا نفع نہیں کہلاتا، مسلمان کا حقیقی نفع آخرت کے نفع کو کہا جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ علماء جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دین کی باتیں سنا کر، مسائل بیان کر کے ان کو دعوت دیتے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم کو آخرت کا نفع ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقرب اور محبوب بنا لیے جاتے ہیں۔ اگلی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا، من احب قوما حشرهم اللہ فی
امرتہم، میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ جس قوم کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان کو محبت کرنے والوں کو اپنی محبوبوں کے گروہوں کے اندر اٹھائے گا۔ دنیا کے اندر جو نیک سے محبت کرے گا وہ نیکوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر جو علماء سے محبت کرے گا وہ انہی کے گروہ کے اندر اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر جو گروہ کی صحبت اختیار کرے گا وہ انہی کے گروہ کے اندر اٹھایا جائے گا، دنیا کے اندر جو چوروں سے محبت کرے گا انہی کے گروہ کے اندر اٹھایا جائے گا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں سے، صالحین مقربین سے محبت کرے گا، جو بندہ بابا فرید سے محبت کرے گا، خواجہ اجمیری سے، داتا علی حجویری سے محبت کرے گا، قیامت والے دن اس سچے محبت کرنے والے محب کو اللہ تعالیٰ اپنے انہی صالحین بندوں کے ساتھ ہی اٹھائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت فرمائی اور امت کو ترغیب دلائی ہے کہ اس دنیا کے اندر نیک لوگ اور دین کی سمجھ رکھنے والے تلاش کرو اور ان کے ساتھ محبت کیا کرو۔ آج اہل علم کی توہین کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی ان کی توہین کرنے والا، چاہے وہ جتنے قیمتی کپڑے پہن لے، چاہے وہ جتنی مرضی عالی شان اپنی رہائش تعمیر کر لے، بھرپور فیشن کا اہتمام کیا کرے، لیکن ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتا، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں پا سکتا۔ اگر نہانے سے، دھونے سے، صاف لباس پہننے سے، عالی شان محلات بنا لینے سے رب ملتا ہوتا تو پھر دنیا کے اندر جتنے کافر گزرے ہیں وہ سارے اللہ کے پیارے ہوتے۔ جب کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بندہ دنیا کے کاروبار مال کی وجہ سے اللہ کا پیارا نہیں بنا۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یہ رب ناتیا تو ملتا تا ملدا کدوا اے مچھیاں ہو جو رب نے منایا ملدا تا ملدا پیدا سچیاں جو رب جتیاں اے سچیاں ملدا تا ملدا تگیا اے خسیاں رب انانو اے ملی دادا ہو اتے نیتا جنا دیا اے سچیاں اب اس طرف آتا ہوں کہ امام کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ جب کسی کو مسجد کے اندر منتخب کیا جاتا ہے مسجد کی خدمت کے لیے تو اس کی اصل ذمہ داری کیا ہے کہ جس کا اس نے خاص خیال رکھنا ہے۔ امام مسجد کی اصل ذمہ داری 5 وقت کی نماز کے اندر لوگوں کی امامت کا فریضہ سر انجام دینا فقط اس کی اتنی ذمہ داری ہے۔ لوگوں اس کے علاوہ لوگوں کے دینی مسائل کے جوابات دینا اور احکامات شریعہ کے سلسلہ کے اندر ان کی رہنمائی کرنا اصل کے اندر امام مسجد کا نہیں بلکہ اس خطیب کا منصب ہے یا اس عالم کا منصب ہے کہ جو اس ڈیوٹی کے ساتھ ساتھ علم کو بھی اپنے سینے کے اندر جمع کرنے والا ہو، کیونکہ شریعت نے امام ہونے کے لیے جو شرائط مقرر کی ہیں ان میں اس کا نماز کے مسائل سے واقف ہونا یہ ایک شرط ہے، اس کا شرع کے تمام احکامات کو جاننے والا ہونا امامت کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اگر وہ دین کے دیگر احکامات اور دین کی دوسری جزیات
اشیاء سے واقف ہو تو یہ بڑی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اولا ہے۔ یعنی اگر ایسا امام مل جائے کہ جو پورا عالم ہو تو یہ علاقے والوں اور محلے والوں کی خوش قسمتی ہوگی، لیکن جہاں پر مکمل عالم میسر نہ ہو وہاں پر نماز کے مسائل کے علاوہ دیگر شرعی امور کے اندر امام سے سوال کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ پتا ہے کہ جو میں سوال کروں گا امام صاحب اس کا جواب نہیں دے سکتے، جو ان کی ذمہ داری ہے نماز کی پابندی کرنا، امامت کرنا، اس کے متعلق جتنے مسائل ہیں ان کو پتا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو بات میں کروں گا اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ وہاں پر ایسا جواب کرنے سے اپنے آپ کو خاموش کرنا چاہیے، کیونکہ جب معلوم ہے کہ وہ بندہ ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، اس بات کو بہتر ہے کہ اس کو پریشان نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا سوال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے وہ اپنی رائے سے اس کا کوئی غلط جواب دے کے خود بھی گناہ گار ہو، اس بندے کو بھی گناہ گار کرے۔ ہاں، امام مسجد کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو نماز میں سستی اور غفلت برتنے پر روک ٹوک کرے۔ اگر کوئی بندہ سستی کرے تو اس کو خبردار کرے، بھائی جب نماز کا وقت ہو جائے تو جماعت کے ساتھ آ کے نماز ادا کیا کرو۔ بچوں اور نوجوانوں کو نماز کا شوق دلائے۔ جو نماز کے اوقات مقرر کیے گئے ہیں ان اوقات کا پوری طہارت اور پاکیزگی کے اہتمام کرتے ہوئے نماز پڑھا دیا کرے، اور اس بات کا خاص خیال رکھے کہ اس کی آواز میں، اس کے انداز کے اندر اللہ رب العالمین کی رضا کا حصول پیش نظر ہو۔ وہ اپنے مقتدیوں کو خوش کرنے کی نیت سے ایسا نہ ہو کہ کبھی بڑی اعلیٰ قسم کی آواز تکلف کر کے بڑی عجیب قسم کی آواز نکالے جس سے لوگوں کی آنکھوں کے اندر آنسو آ جائے، لوگ کہیں ماشاء اللہ جی لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے رسول کی، دین اسلام کی ساری محبت اللہ نے اسی کے حصے کے اندر لکھ دی۔ اس طرح اپنے آپ کو تکلف سے دور رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو تکلف سے دور رکھتے ہوئے جو لہجہ، جو انداز اس کا بنے، اسی انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دین کی طرف بلائے اور ان کی رہنمائی کیا کرے۔ اور اسی طرح جب وہ نماز پڑھائے تو نماز کے اندر بھی قواعد کا اور ترتیب کا خیال کرے۔ یہ نہ ہو کہ میں اس طرح کی طرف بناؤں گا تو لوگ میرے عاشق ہو جائیں گے، لوگ مجھ کو زیادہ داد دیں گے، میری واہ واہ ہر جگہ پہ میری بلے بلے ہو جائے گی۔ اپنی واہ واہ کی طرف توجہ نہ کرے، فقط جو قرآن مجید کو پڑھنے کے قواعد اور قاعدے کے لیے وضع کر دیے گئے ان کا خیال کرتے ہوئے، طرز کو سامنے نہ رکھتے ہوئے، محض تجوید کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرے۔ نمازوں میں قرات کا معاملہ بھی لوگوں نے اپنی صلاحی دید کے مطابق بنا لیا۔ کئی جگہوں پر تو امام کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ آج جناب والا آپ نے مغرب کے اندر فلاں جگہ سے تلاوت کرنی ہے، آج عشاء کو فلاں جگہ سے تلاوت کرنی ہے، کل فجر کے اندر فلاں جگہ سے تلاوت کرنی ہے۔ اس طرح کسی مقتدی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے امام کو اس طرح پابند کرے۔ لازمی طور پر امام کو چاہیے کہ مختصر قرات کر کے نماز پڑھا دیا کرے، حالانکہ بظاہر ایسا کوئی نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے امام کو مختصر قرات پر مجبور کیا جائے۔ بعض جگہ پر تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 3 منٹ سے زیادہ نماز کو وقت نہیں لگانا، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اور کہیں پر یہ فرمائش کی جاتی ہے کہ آپ نے فجر کے اندر فلاں دن سورت رحمان پڑھنی ہے، فلاں دن فلاں سورت پڑھنی ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے۔ اور بعض جگہ پہ یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ نماز تراویح کے اندر آپ نے اتنے منٹوں سے زیادہ وقت نہیں لگانا۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں امام مسجد کے اوپر جو بندہ لگائے گا، جو کرے گا، وہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے خود پابند نہیں کیا، اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ نے پابند نہیں فرمایا کہ یہاں سے پڑھا جائے، یہاں سے نہ پڑھا جائے، اسی طرح یہ بھی کوئی پابند نہیں کر سکتا کہ نماز کو زیادہ لمبا کیا جائے، کیونکہ جس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگ اپنے گھر سے اس وقت چلتے ہیں کہ جب نماز کھڑی ہو چکی ہو، ظاہر بات ہے کہ راستے کے اندر بھی ٹائم لگے گا، وضو کرتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا، اور اس کے بعد امام کو نشانہ بنا لیا جاتا ہے۔ ہمارا بھی وضو مکمل نہیں ہوتا، پہلے نماز ساری مکمل کروا لیتے ہیں۔ امام کے لیے حکم ہے کہ نماز کو مختصر پڑھایا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار کے صحابی حضرت معاذ اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز کے اندر امامت کرتے ہوئے پوری کی پوری سورۃ البقرہ پڑھ دی۔ صحابہ کرام سارا دن محنت مزدوری کر کے رات کو تھکے ہوئے جا رہے تھے، انہوں نے جا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر شکایت کر دی، یا رسول اللہ سارا دن محنت مزدوری کر کے تھک گئے تھے، نماز پڑھنے گئے، آگے سے حضرت معاذ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو تنبیہ فرمائی، میرے آقا نے ان کو خبردار کیا،
آپ نے فرمایا لمبی نماز پڑھا کر تم لوگوں کے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہو، کیونکہ جب لمبی نماز پڑھائی جائے گی تو بعض لوگ پاکستان ہو کے مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیں گے، 4 دنوں کے بعد وہ نماز سرے سے پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ اس بات سے میرے آقا نے فرمایا کہ نماز کو مختصر کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے پیچھے کوئی مسافر ہو، اس میں سفر پہ جانا ہو سکتا ہے پیچھے کوئی بیمار ہو، زیادہ کھڑا نہ ہو سکتا ہو سکتا ہے پیچھے کوئی کام کاج کرنے والا مزدور ہو، اس نے اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہو۔ اس بات سے امام کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خود اگر فارغ ہو کوئی کام نہ کرنا ہو، وہ سارا دن یا 1 گھنٹہ اپنے مقتدیوں کو پیچھے کھڑا رکھے، بلکہ میرے آقا نے حکم فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھائی جائے تو اپنے پیچھے کھڑے ہونے والوں کا ہر طریقے سے لحاظ رکھا جائے گا۔ آج یہ کہا جاتا ہے جی ساڈا جی وضو نہیں پورا ہوتا تو تھی نماز پڑھا کے سلام پھر کے ہو جاتے ہو، کہ ہوں تیرا وضو نہیں پورا ہوتا تو تم 4 منٹ پہلے ٹور دو کرو، کیونکہ امام واسطے تو پابندی ہے امام واسطے کہ اے جناب ایس ٹائم پہ مسجد فٹ ہوگی لیٹ نہ ہوگی، یہ پابندی امام واسطے تو ہے، تو اپنے تو ملا تو اس کو بعد پھر دیکھ کبھی تیری تکبیر تحریمہ سے تکبیر اولا جڑی ہے وہ بھی فوت نہیں ہو سکے گی۔ اس تو بعد پھر جب اپنی عادت ہمیشہ لیٹ ہونا، فجر کی نماز 1 رکعت لنگ جائے تو پھر کرو آنا ہے، تو اس کے بعد پھر جناب والا نشانہ بنانا ہے مولوی صاحب نے، پھر کیا ہو مولوی سیدھے ہو جان تو سارا معاشرہ سیدھا ہو جائے۔ جب وہ نشانہ بنایا جائے گا تنقید کا، ہمیشہ مولوی نو بنایا جائے گا، کبھی حکومت نو نشانہ نہیں بنائیں گے، کبھی یہودی نو نہیں بنائیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے جی ایک تھانے دار سیدھا ہو جائے نا تو پورا علاقہ سیدھا ہو جائے، کیونکہ چوری کر کے تے جا کے تے انہوں کا جنی پتی بنتی انہوں دے کے تے بندہ اپنے گھر آزاد ہے۔ ایک تھانے دار سیدھا ہو جائے، چور جو بھی شری سزا بنتی ہے کٹ کے باندر بنا دے، تو اس کے بعد انشاءاللہ پورے علاقے میں پن ہو جان گے، کبھی پورے محلے کے اندر چوری نہیں ہوتے۔ یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ ایک تھانے دار سیدھا ہو جائے تو پورا علاقہ سیدھا ہو جائے گا، کیوں؟ انہوں کے بارے بولے تو جتیاں پہ انہوں نے ڈنڈا ہے کہ بہنا جی مولوی کے ہاتھی تو ڈنڈا کوئی نہیں لیا، جہاں زور چڑھتا وہ آ کے مولوی پہ چڑھتا، تو جہاں بچارا کرو بڈھی تو کیا سٹیا چڑکا کھا جتیاں کھا کے آئے گا وہ آ کے مولوی یہ سیدھے ہو جان تو سارا معاشرہ سیدھا ہو جائے۔ کھتری جہاں نا کھتری کہتے ہوں سارے غصہ کر کے آنا ہے، وہ انج کہ جو دیکھے نا غصہ بھی اگلا بندہ میرے کو تگڑا ہے تو پھر غصہ کو نہیں چڑھتا۔ غصہ ایسا سیاح کہ تگڑا دیکھ کے چڑھتا نہیں تو مارا دیکھ کے اترتا نہیں، یہ غصے میں پتا لگے اگلا بندہ میرے مقابلے کا نہیں تو پھر وہ جناب والا یہ اگ بن جانا ہے، تو انہوں پان لما لینا بچارے تو جو منہ چاہیے انہیں بچی جانا، تو جو پتا ہو اگلا بندہ میرے تو پارا ہے تو پھر یہ اتنے ہوا نکل جانی ہے، اگے نے گل نہیں کر سکنا۔ تو غصہ کھتری آدھے سن بڑا سیاح ہے، اگوں تگڑے ویکھے تو آتا نہیں، اگوں مارے ویکھے تو نہیں پائی۔ اج کل ساری بھی زبان سے ایک مثال دیتی جاتی نا جی پانی ہمیشہ بھی نیوی جگہ سے آتا ہے، تو اچا ٹبا ہوئے نا اچا ٹبا ادھر پانی نہیں جاتا۔ اسی طرح دیکھ لینا کہ ایمان جہا ہے یہ بچارا یہ کنے ساتھ دینا ہے، تو جہاں مرضی آ کے جناب والا وہ مسجد کے دروازے کھلو کے کرے گی جو منہ جائے پکی آئے، تو جو دیکھے کہ اگلا بندہ جہاں بڑا پاور والا وہ تو کوئی نہیں بولے گا، وہ بے شک پاوے یہاں کا سارا مال لٹ کے لے جان، یہاں کی عزت لٹ کے لے جان، وہ تو کوئی نہیں بولے۔ امامت جو ہے نا امامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مصلی پہ کھڑا ہونا ہے، اور امت چونکہ نبی پاک سرکار بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ حضور سرکار کی امت جڑی ہے یہ دینداراں تے تنقید کرن دی ٹھیکیدار ہوندی۔ امام مسجد کی صرف اتنی عزت اج رہ گئی کہ امام اگر کسی اس مقتدی جناب ساری زندگی کبھی مسیح کا منہ نہیں کیتا، ایک دن بہت مسیطے وڑ آیا، چلے اسی کتنے دودھ لینا اگے دکان باندھا میں چل یار مسیطے وڑ جاؤں، وہ مسیطے وڑیا تو انہوں کوئی شہ نظر آ گئی تو انہیں جناب والا کہنا مولوی صاحب میری آ منو، مولوی صاحب نے کہنا جناب شریعت کے مطابق نہیں میں نہیں مان سکتا، تو انہیں جناب پہلا نعرہ یہ بلند کرنا ہے مولوی اتنے نہیں رہ سکتا، انہوں اتوں کڈو، کیوں جی انہیں میری نہیں منی۔ ہاں شیر صاحب سننا، ہاں شیر صاحب انہیں پڑھائی ایک مرتبہ اتنے نماز میں نہیں تھی، وہ بابا اتنے جڑا بہتے فتوے چڑھتا ہے وہ تھوڑے نال کھا پیا دیکھ دیں، ہاں وہ بابا بہتے فتوے جڑن والا کہنے لگا جی تھی پگڑی بن کے نماز پڑھاؤ، پگڑی تو بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اچھا انہیں کہا بابا ہو جاتی تو چپ کر کے وہ نماز پڑھ، ایویں نہیں گلا کری دیا۔
وہ بابے نے جناب اینی گل پلے بنی تے بعد چ پھڑ یہ اتوں کڈو جی پھڑ یہ اتوں کڈو جی. وہ بازار مینو ملیا ایک دن کہنے لگا جی وہ اپنے مؤذن صاحب نے کوئی سمجھاؤ. میں کہ جی خیر ہے تمہوں نے کی کہتا ہے جی تھی نہیں کہ انہیں نماز پڑھائی تو انہیں پگڑی نہیں بنی بغیر پگڑی تو نماز نہیں کی. تو میں پھر ماسٹر میر صاحب نے کہا جی انہیں اتوں کڈو یہ میری گل نہیں. یعنی کہ اج مسجد وہ بندہ رہ سکتا ہے جہاں تیری گل نہ منے. یہ کہنا تو یہ چاہیے سی نا کہ خدا رسول کی منے خدا رسول کے فرمان کا پابند ہوئے لیکن نہیں خدا رسول کی منے نہ منے ساری ضرور منی چاہیے. اج تقریباً لن اکثری حکم الکل زیادہ لوگوں کا اج یہ دن بن چکا ہے جی خدا رسول کی کوئی منے نہ منے جو میں کہہ دوا بس وہ حقیقت مولوی اگے چون چاہ کر ہی نہیں سکتا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يقبل معهن عمل الشرك والكفر والرأي. قالوا يا أمير المؤمنين ما الرأي؟ قال اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله وتعمل بالرأي. اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے آگے روایت کیا میرے آقا نے فرمایا کہ تین چیزیں پائی جائیں تو ان کے باوجود کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا. صحابہ کرام نے کیا اے امیر المومنین کون سی تین چیزیں پائی جائیں تو بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا؟ آپ نے فرمایا ایک تو شرک کرنا اور دوسرا کفر کرنا تیسرا اپنی رائے سے کام کرنا. صحابہ کرام نے کیا جی رائے کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی مرضی اپنی رائے اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے رسول کے طریقے کو چھوڑ کے جو اس کے دل کے اندر آئے اس کے مطابق کام کرتا پھرے. ایسا بندہ جو اپنی رائے سے ہر جگہ پہ کام کرے گا اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوگا. اور یہ اپنی رائے نا جی پگڑی کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو جو پگڑی کے بغیر امام بھی نہیں ہوتی تو پیچھے کھلونے والے بھی کیوں ہو جاتے تو جو پیچھے کھلونے والے بھی ہوتی ہے تو امام بھی کیوں نہیں ہوتی. یا تو یہ کہیں کہ امام واسطے دین ہو رہے تو سارے واسطے ہو رہے پھر تو گل مننا چاہیے. تو جب دین ایک صحابہ کرام واسطے وہ دین تابعین تبع تابعین اولیاء صلحاء اور اج دے کوئی نیک ہوئے کوئی گناہگار ہے کوئی عالم ہے کوئی جاہل ہے کوئی بدکار ہے کوئی متقی پرہیزگار ہے جب سب کے واسطے دین ایک ہے تو پھر کی وجہ ہے کہ مقتدی کی نماز سے ٹوپی نہ ہو جائے تو امام کی بغیر پگڑی تو نہ ہو ایک ہی وجہ ہے. یہ جڑی حدیث پاک حضور نے فرمایا جڑا بندہ اپنی رائے نہ کام کرے شرع نہیں دیکھنا جو من چاہیا وہ کرے فرمایا اس بندے کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہوتا. ہوں انہوں لوگوں کا تو بچاروں کا جنازہ اس حدیث پاک کی روشنی سے نکل گیا جہے آتے ہیں جی بس بڑا جو مرضی کرے آزادی کسی نے کچھ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا اس دنیا کے اندر مسلمان آزاد نہیں مسلمان پابند سے کافر آزاد ہے. مسلمان اللہ کے قرآن کے 30 سپاروں کا پابند ہے نبی پاک سرکار کے ارشادات کا پابند ہے. ساری جتنی بھی شرح ہے شرح کے جو احکامات نے مسلمان انہوں کا پابند ہے انہوں کو باہر پیر نہیں رکھ سکتا تو کافر جڑا آزاد ہے جو مرضی کرے. اچھا اگر وہ آزادی تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ 5 نمازاں مولوی صاحب صبح فجر والے پڑھا دیں سارا دن ویلے کیونکہ آزادی ہے. جب کہ ایسا نہیں ہو سکتا شریعت نے جو پابند کر دیتا کہ فجر اس ٹائم پہ ظہر اس ٹائم پہ عصر مغرب عشاء اس ٹائم پہ اس ٹائم تو نہ پاس پڑھی جا سکتی ہے نہ پہلے پڑھی جا سکتی ہے تو پتہ چلیا کہ اس دنیا کے اندر مسلمان آزاد نہیں. جڑا آزاد ہے وہ کافر ہے اور جڑا مسلمان ہے وہ آزاد نہیں وہ شرع کا پابند ہے اس دنیا کے اندر. کلندر اقبال بھی بولیا ہے کلندر اقبال فرمایا اس قوم میں ہے شوخیے اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہو ہر بند سے آزاد گوشت
فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزاد یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ علامہ نے فرمایا کہ سوچ اور فکر کی تیزی جڑی ہے نا، یہ ایک قوم کے واسطے بڑی خطرناک ہے۔ اور اگے فرمایا کہ وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد، کہ جڑا بندہ ہے تو میرا بھی آزادی ہے آزادی ہے، یہ سوچ انہوں ابلیس کو ملی ہے، سمجھو ابلیس تیار ہے۔ اور امام نو جو اپنے دل چاہے اس کا پابند کرنا، یہ خود منصب امامت کی ایک بہت بڑی بےعزتی ہے۔ آدم چشتی بول رہا پہلی منزل ادب عشق بن ادب بن عشق بن ادب عشق نہ پاوے بے ادبی بستی اندر کبھی ٹھنڈی ہوا نہ آوے، ادب توجہ سعادت تیری جڑی رب کی کر پہنچاوے، آدم اے بخت سگن جنوں اے دولتی مل جا آر کے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بے ادبا مقصود نہ حاصل، تنا درگاہ کوئی آج ادب دے منزل پہنچ نہ سکے کوئی۔ ہوں پیر باہو سرکار رہ گئے کہ جنہ کا شور پڑھیا جناب والا گفتگو کے اندر جان پہ جاتی ہے۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بے ادبا ناچار ادب دی آتے نال غیران دے اے سانجے، جڑے ہونی اے مٹی دے کاندے او کبھی نہ ہندے کانجے، دیکھے او کبھی نہ ہندے رانجھے، او جنا ادبنا اے منگی آگاہو، او کوئی جہانی اے بانجھے، سرکار فرمایا کہ جنہ کو ادب نہیں نا وہ نہ اتنے کامیاب ہو تو نہ آگے جا کے کامیاب۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ فرض ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی تو منع کرنا یہ فرض ہے کہ یہ فریضہ ادو پورا ہو سکتا ہے کہ جب پہلے پتا ہو کہ جناب اے نیکی ہے تو اے گناہ ہے، تو جے بندے نو نہ نیکی دا پتا نہ برائی دا پتا تو انہوں کہی جائے نیکی کر انہیں کہنا کہ نیکی کی ہے یہ دسو، نہیں تو بس نیکی کر۔ اور برائی دا پتا نہیں برائی ہے کہ
اگلے بندے روکیاں برائی نہیں کرنی چاہیے. انہیں کہا یار دس تو صحیح برائی کی ہوتی ہے. بس یہ میرے نہیں پتا برائی کی ہے, بس برائی نہیں کرنی, وہ میرے نہیں جانا. اور جنی دیر تک نہیں پتا نیکی کی ہے بندہ کر نہیں سکتا, اور جتنی دیر تک نہیں پتا کہ برائی کی ہے بندہ اس کو بچ نہیں سکتا. اس دنیا کے اندر دینداروں کی مخالفت کرنا ایک بہت بڑی برائی ہے, اور ایسی برائی ہے کہ جڑی یہودیاں لوگ منتقل ہو کے تو امت مسلمہ میں چاہیے. اور اسی ذرا اپنا جائزہ لئیے نا کہ اسی کی کر رہے ہیں, نیکی کر رہے ہیں یا برائی کر رہے ہیں. کیونکہ جڑا نیک دے پیچھے چلے وہ بھی نیک ہوتا ہے, تو جڑا برے دے پیچھے چل پوے وہ برائی ہوتا ہے. برے دے پیچھے کبھی نیک نہیں چلیا تو نیک دے پیچھے جو برا چل پوے تو وہ برا رہا نہیں, نیک بنیا. اور مثال کے طور پہ ایک بندہ امتحان دے رہا ہے, امتحانی سینٹر کے بہ کے تو وہ نقل مارے اس بندے کی جڑا خود فیل ہے, جنہیں محنت ہی کوئی نہیں کی, انہیں پتہ ہی نہیں لکھنا, سوال کیے تو جواب کیے. اور کچھ ایمان نہ بسو کہ امتحانی سینٹر سے بہ کے ایک بندہ فیل کی نقل مارے تو وہ نقل مارن والا پاس ہوئے گا کہ فیل, اور وہ بڑا ڈر ہے. وہ پاس تو کہاں ہو جو نقل پاس نہیں کرے, اور جس کی نقل کر رہا وہ خود فیل ہے, تو جو فیل میں لکھا وہ کری آ رہا فیل تو پیچھے چلنے والا فیل ہے. نتیجہ اور اسی ذرا دیکھیے کہ کافر جڑے نے کافر اے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاس نے کہ فیل کیا جی کی خیال ہے؟ کافر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت والے دن پاس ہون گے یا فیل؟ یہ فیل ہے, پکی گل ہے کہ کافر فیل ہے. جس بندے نے کلمہ نہیں پڑھا وہ فیل ہے. اور انگریز مسلمان ہے یا کافر؟ انگریز کافر سیدھی جی گل ہے, انگریز ہے کافر. اور ہوں اسی ذرا اپنے دھیان ماریے کہ اسی دنیا پہ رہ کے نقل کیڑی کر رہے ہیں, اللہ کے نبی دی, آپ کے صحابہ دی یا کافر انگریز دی؟ اسی ایک نتیجے تک پہنچا گے کہ اسی اج نقل کر رہے ہیں کافراں دی, انگریزاں دی. نقل تو میری مراد انہاں دے طریقے سے چلنا. ہوں سارے طور طریقے انگریزاں کافراں والے, گفتگو اونا والی, اٹھنا بیٹھنا اونا والا, کھانا پینا اونا والا, لباس اونا والا, وضع قطع شکل و صورت اونا والی, رہائش کے طریقے سارے, تعلیم تہذیب الف تو یہ تک سارا کچھ اونا والا. اسی ماری انہاں دی نقل, وہ کنفیس دنیا امتحانی سینٹر ایک جا کے کافر کی نقل ماری, اور ایک تو جگہ امتحان ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ ہونا ہے قیامت والے دن. جب قیامت والے دن نتیجہ ہے نا سامنے, تو پھر پتا لگنا ہے کہ اصا جنابے والا دنیا کے رہ کے انگریز کی نقل ماری اور انگریز کی کافر کی اللہ کی بارگاہ کے اندر پھر تو قیامت والے دن جب نتیجہ سامنے آئے گا تو پھر پتا چلے گا کہ اعلان ہو جانا 2011 عیسوی کے اندر پاکستان کی جڑی 18 کروڑ عوام سی وہ 17.5 کروڑ عوام کافران یا نقل مارن کی وجہ سے پورن ہوگی. اتنے تو پہنیا جتیاں, اتنے چھٹکارا نہیں, وہ پاکستان نہیں, وہ میدان حشر ہے. وہ پاکستان نہیں کہ جس کو جناب فون کرا دے تو 4 پیسے رشوت لا کے جناب پاس ہو جاؤ. اتنے پہنیا جتیاں ٹکا کے اس واسطے کیوں نہ ہوئے کہ آج اسی جناب والا اس دنیا کے اتنے اللہ تعالیٰ اور اس سے پیارے محبوب رسول کا طریقہ اپنا لیے تاکہ دنیا سے بھی عزت بنے, قیامت والے دن بھی عزت بنے. جڑا فیل ہوگا نا, فیل ہو کے لڑکا آئے نا گھر کے پیو نو پا لما لینا ہے, ادھر میرے سال کی کمائی آرام کی فیسا میری آرام کی ذرا وہ پا لما لینا ہے. قبلہ گل تو سامنے گل تو کھل گئی, فیصلہ تو دو سامنے آ گیا کہ فیل کا انجام ہے لما پا کے چھٹول کرو. قبلہ قیامت والے دن کا 1 سیکنڈ کا عذاب کائنات کے سارے عذابوں کو بھاری ہے. کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر بندہ ہر مصیبت ہر تکلیف ساری زندگی برداشت کرے, مگر قیامت والے دن کا 1 سیکنڈ کا عذاب بندہ برداشت نہیں کر سکتا. ہوں کہانی ہوگی الٹ. اگے تو جی نا کہ پتر نے تو غلطی کی تھی, پیو نو ڈانٹ لینا سی یا پیو نو چار لینا سی یا 2 چنڈا مار لیا. ہوں کہ پتر نو پیو ڈانٹن کی کوشش کرے نا تو اگوں پتر جہاں وہ دکھا اکھاں تو پیو آتا خسما کا سر کھا جا دفاع جو مرضی کر, میں تینوں کچھ نہیں کہنا, مار جی میں تینوں کچھ نہیں کہنا, خسما کا سر کھا جو مرضی کرے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, حدیث پاک ہے, حضور سرکار نے فرمایا کہ اولاد یہ بالغ کا حق ہے
کہ جب والد غصے ہوئے تو اولاد اگے اپنی نظر نہیں پا لے، نظر جھکا لے، اکھ چوک کے دیکھنا نہیں۔ ہوں تو اکھ چوک کے دیکھنا جڑا ہے یہ تو معمولی چیز ہے، ہوں تو اگو جناب لے ایک مار لیے نا کہ اگلی ماری تو میں بھی مار دینی، بس ادھر اپنا تم میں کہہ دیتا ہے وہ بچارا دونوں بننا بنیا جی۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو دیکھی جان خرچ میری گھر دار ایک بچھڑا ماں کو پایا آتے پوجا عذاب قبردار جڑا بچ حیاتی مرا ایک اکبر حسین والا بادی نے بولیا ہے اور کہندا اندھیر مچا ہے زیر فلک، خلقت بھی ہے چپ اور راز بھی چپ، ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے پر کل بھی تھے چپ اور آج بھی چپ، صاحب زادے نشہ میں ہے اور بیٹی کون جی کی ہے تم، ہے مولوی صاحب قبلہ بھی چپ اور پنڈت جی مہاراج بھی چپ، سے سارے چپ نے، جو مرضی پہ آگے کوئی نہیں بولتا، بس بابا اپنی بچاؤ خدمہ سر کالے جو مرضی کیا کرے۔ سارے لوگ جڑے سارے لوگ سنیے بڑے سیدھے سادے، یہ کبھی سارا ساتھ نہیں دیتا۔ 2003 سی وہ میں ایک جگہ نماز پڑھائی شام کی اور بڑی جگہ سائڈ سے موقع ملیا، وہ پیچھے آ گیا وہ مکھیاں چلن والا، اور میں پڑھیا مطلب گاہ لین تو پیچھے اچھی ساری آدمی میرے بڑی تپ چڑی، میں کوئی شیطان آ گیا پیچھے۔ نماز مکمل کی بالکل پیچھے کھلوتا اور ساری مچھ منا بچہ لیا سی، میں کہا جناب جی یہ کہڑی بات نکلی ہوگی جی، کیا مطلب؟ میں کہا جی آمین کنے کیا اچھا جی، میں نے کہا مگر تمہیں شیطان نے کوئی حرکت دی تھی؟ حدیث نے کیا مگر تمہیں پتا یہ منع ہے کسی اور بھی اتنے شیطانی کی کوئی شیطانی کرنا ہے اتنے؟ اور میں دو گلاں کی وہ تو بیچارہ سہم گیا، جن سا 20-25 پیچھے نمازی انہوں نے چاہے چھوڑو جی، وہ تاری مہربانی چھوڑو جی، تو وہ کچھ نہ کرو جی، کچھ ہو نہ جائے۔ میں اٹھیا اللہ اکبر سنتا شروع کیا، میں ختمہ سے کھاؤ۔ اور جناب والا مسجد ساری امام سنیا تھا، مستری سارے سنی، وہ ایک بیچارہ وہ بہت جاؤ کل کا فیڈر پیندا اٹھ کے آ گیا، انہیں آگے شیطانی کی چیز سارے لوگوں نے پیشاب نکل گیا جی، کوئی کسی نے کچھ نہ اے حال ہے سارے لوگوں کا۔ اس بات سے وہ لوگ سارے تو چڑھتے جا رہے ہیں تو اسی لوگ بڑھتے جا رہے ہیں۔ انتظار کرو، چند سال انتظار کرو، پھر دیکھنا ایک بندہ سی انہیں جناب سارے آج ہوتا سارے راہ جب پڑھ کے دس یار سن کہنا کتنے لکھا ہے، وہ مجھے تو کوئی نہیں پتا، میں تو گیس لگا دی ہونا تو ہی سن گیا، بس میں تو ٹکٹ ہوں گے اتنے چلا جانا، میں تو مولوی صاحب مینو نہیں پتا، وہ آتا ہے سڈے تو کنا پیچھے ٹر پیا پھر نہیں پتا۔ ادھر اسی حدیث منع والے سارے کو اللہ کا قرآن سے حدیث اسی کسی نہیں مانتے، تو کنا پیچھے ٹر پیا دنیا پیچھے لگے نے۔ وہ بچارا جناب دو گلا سن کے وہ اتنے پانی آپ بالکل جناب تھی سچے ہو، بالکل میں پتا اج تو بعد میں وہ مندر جایا کرنا، مسیح چھڑ دیں وہ بڑا مچے نہیں ہونا، اس بار وہ گرجے جایا کرنا اگلی گلی سے جگہ۔ اے حال سارے لوگوں کا وہ وجہ کی کہ خود اسی لوگ کسی نے سمجھا نہیں سکتے کہ جناب ادھر جا ادھر نہ جا، تو جی کوئی سمجھاوے تو سانو ڈر ہوتا ہے یہ باری خراب ہو جانی، تیری مہربانی کر سکا۔ یہ انتظار کرے چند سال، پھر دیکھنا مسجد ساڈیاں تو امام انہوں نے، یہ مندر سارے سنیا کی مسجدوں کے تو امام انہوں نے۔ اسی تو ہر کسی نے واری آنے آؤ جی ہے تو کلمہ ہی پڑھتا نا، جو مسجد بنی نا اے ادھر لکھا ہے، وہ اتنے لکھا اللہ سے ادھر لکھا ہے محمد، وہ بھابی سی ٹھیکیدار، انہیں کام کیتا
کہ جو کسی نے کہیے جناب کو سن لینا جناب کہ چپ کرو جی آپ کام کرنا ہے، ابھی کو پیچھے نماز پڑھنی، ابھی کو ممبر پہ ہونا سی تو کام لینا وہ چپ کرو بس ٹھیک ہے۔ ہوں ہر بندہ آ کے میرے پوچھے کہ جناب مسجد دسو کنا دیے سنیا دیے تو کسی ہو بھی اتنے تو یار سننا کو نہیں لکھا بہت تو پھر آؤ سلاط اسلام دکھایا تو باہر یار رسول اللہ نے پہلا لگوایا تو پھر جا کے تو میری جان چھٹی نہیں تو ہر دماغ تو کسی اجنبی نے آ جانا تو انہیں آخنا نہیں جی پہلے دسو مسلم کنا بھی جی سنیا بھی تو میں کہاں نماز پڑھنی نہیں تو میں چلیا تو وہ پھر آ جا کے سیاپا سارے سر پہ ہے۔ اس واسطے اپنے اندر ذرا ہمت پیدا کرو، اسی لوگ ہیں حق پہ سارے پہلے حق آج کیا جانا ہے جی ایمانہ نے کوشش پہ ہے سیدھے اللہ تک پہنچو۔ اچھا جی سیدھے اللہ تو پہنچو کہ صبح کام کرن نوکری کرن کیوں جاتے گھر بہ رہنا سن یا اللہ اتار روزی سارے یا اللہ 1000 روپیہ چاہیے میں پہلے دفتر جانا اپنے صاحب کو پیسے لین تنخواہ لین میں پہلے جانا یا اللہ 1000 روپیہ چاہیے آئے آسمان تو کہاں بارش ہوتا نہیں پھر پتہ لگے یہ ہے سب بکواس۔ فقط عقیدہ اہل سنت پر حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے اور بت ہے۔ جو سنی ہے وہ حق پر ہے، جو سنی نہیں وہ اس دنیا کے اندر بھی گمراہ ہے، اس کی دنیا بھی گئی، اس کی قبر بھی گئی، اس کی حشر بھی گئی۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر کس طرح رسول اللہ کے غلاموں کو ورگلا کے گمراہ کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ تو اس بات سے آئے پر آپ ذرا اپنے اندر جرأت پیدا کرے، قتل کسی سے نہ ڈرے، بس اسے کہیں گی ٹھیک ہے آپ نے جو سوال کیا اگر سے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا مگر میں یہ بات ایمانیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ عقیدہ اگر سچا ہے تو فقط اہل سنت و جماعت کا ہی سچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین والحمد للہ رب العالمین۔